بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الاشباہ والنظائر یہ امام ابن نجیم علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب ہے۔ آپ کا پورا نام زین الدین بن ابراہیم بن محمد ہے اور آپ ابن نجیم حنفی سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت قاہرہ مصر میں 926 میں ہوئی اور 970 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، اور آپ کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں۔ ایک تو الاشباہ والنظائر ہمارے سامنے ہی ہے، اور البحر الرائق شرح کنز الدقائق، مشکوٰۃ الانوار فی الاصول، اور اس طرح کی بہت ساری اہم کتابیں ہیں۔ انہی اہم کتابوں میں سے یہ الاشباہ والنظائر ہے، جو یقیناً ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ وہ قواعد ہیں جن کی بنیاد پر ہم جدید مسائل جو آتے ہیں ان کا حل بآسانی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک مفتی کے لیے ان قواعد اور الاشباہ والنظائر میں جو چیزیں موجود ہیں اس کا مطالعہ حد حد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب ہم کوشش کریں گے کہ 2 سالوں میں جتنا آپ کو پڑھا سکیں پڑھا دیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ یہ کوشش کریں کہ اس کتاب کا پورا مطالعہ ضرور کر لیں۔ دیکھیے، القاعدۃ الاولیٰ لا ثواب الا بالنیہ۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں۔ اب قاعدہ سے مراد کیا ہے؟ تو قاعدہ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا قاعدہ ہے جو دوسرے قاعدے کے تحت داخل نہیں ہوتا ہے، اگرچہ بعض افراد اس سے خارج ہو جائیں۔ یعنی قاعدہ خود کسی قاعدے کے تحت داخل نہیں ہوتا ہے، اور لغت کے اعتبار سے اسے اصطلاح اساس کہتے ہیں، اور اصطلاحی اعتبار سے حکم کلی ینطبق علی جمیع جزیاتہ لتعرف احکامها منها۔ ایسا حکم کلی ہے جو اپنے تمام جزیات پر منطبق ہو جائے تاکہ اس کے ذریعے اس کے جزیات کے تمام احکام جانے جا سکیں۔ لیکن یہ تعریف جو ہے یہ نحویوں اور اصولیوں کے نزدیک ہے، کیونکہ فقہا کے نزدیک جو تعریف ہے وہ تھوڑا الگ ہے۔ جمیع جزیات پر صادقانہ فقہا کے نزدیک ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک کیا ہے، یہ اکثری ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ اکثری ہوتا ہے۔ اور نحویوں کے نزدیک جو تعریف ہوتی ہے یا اصولیوں کے نزدیک وہ ہے کہ جمیع جزیات پر صادقہ ہے۔ لہذا تعریف فقہ کے اعتبار سے ہونی چاہیے قاعدہ کی، اور وہ یہ ہے کہ حکم اکثری لا کلی ینطبق علی اکثر جزیاتہ لتعرف احکامها منها۔ یعنی یہ حکم اکثری ہے نہ کہ کلی ہے، جو اس کے اکثر جزیات پر صادق آتا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کے احکام جانے جا سکیں۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ یہ قاعدہ ہے تو اب قاعدے کے تحت جتنے مسائل آتے ہیں سب شامل ہونا چاہیے، کوئی قاعدہ اس سے خارج نہیں ہونا، کوئی مسئلہ اس سے خارج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فقہا کے نزدیک جو قاعدہ ہے وہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے کہ ہر جزیات پر قاعدہ آئے۔ البتہ اصولین کے نزدیک جو ہے وہ ان کے نزدیک ہوتا ہے کہ ان کے تمام جزیات پر صادق آئے۔ اور النیہ یہ تشدید کے ساتھ ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور لغت کے اعتبار سے قلب کا کسی شے کی طرف متوجہ ہونا، اور اصطلاح کے اعتبار سے ایک تعریف یہ کی گئی ہے، قصد الطاعة والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد فعل، یعنی طاعت اور تقرب کا قصد کرنا اللہ تعالیٰ کی جانب کسی فعل کے ایجاد میں۔ لیکن یہ تعریف محل نظر ہے، کیونکہ یہ صرف اسی کو شامل ہوگی جس میں ثواب ہو یا جس میں عقاب ہو۔ اس لیے تعریف ایسی کی جائے کہ تمام اشیاء کو شامل ہو جائے۔ تو اس کی تعریف اس طرح سے کی جائے، توجہ القلب نحو ایجاد فعل او ترکہ
موافق لغرض جلب نفع او دفع ضرر حالا او معالا، یعنی قلب کا متوجہ ہونا کسی فعل کے کرنے یا چھوڑنے کی جانب جو نفع یا ضرر کے حاصل کرنے کی غرض سے ہو، حال یا معال کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے تعریف اگر دیکھیں گے تو یہ ساری چیزوں کو شامل ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی تعریف ہے۔ صرح به المشائخ فی مواضع من الفقہ اولها فی الوضوء، مشائخ کرام نے اس کی وضاحت کی ہے، صراحت کی ہے فقہ کے مختلف جگہوں میں۔ اس کی پہلی جگہ وضو میں ہے، یعنی اگر آدمی وضو کرے بغیر نیت کے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اور یہ وضو اس صورت میں ہے جبکہ نارمل پانی سے ہو، لیکن اگر نبیذ تمر کے ذریعے یا گدھے کے جھوٹے کے ذریعے ہوگا تو وہاں پر نیت ضروری ہو جائے گی، شرط ہو جائے گی، بغیر نیت کے درست نہیں ہوگا۔ امام ابن نجوم علیہ رحمۃ الرضوان نے یہاں پہ اگرچہ عبارت مطلق رکھی ہے مگر البحر الرائق میں اس کو کیا ہے مقید کر دیا ہے۔ تو بہرحال مشائخ کرام نے اس بات کی بالکل وضاحت کی ہے کہ ثواب اسی صورت میں ملے گا جب کہ نیت ہو، اور اگر نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی پہلی جگہ یہ وضو میں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ نیت جہاں پر شرط ہو یا شرط نہ ہو، یا جہاں پر نیت نہ شرط ہو وہاں پہ ایسا ہے، یا جہاں پر نیت شرط ہو وہاں پہ ایسا ہے کہ بغیر نیت کے ثواب نہیں ملے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کسی بھی عمل کے لیے خواہ نیت شرط ہو یا نہ ہو، اگر ثواب ملے گا تو اسی صورت میں جب کہ نیت کرے، بغیر نیت کے اسے ثواب نہیں ملے گا۔ سواء قلنا انہا شرط الصحہ، خواہ ہم یہ کہیں کہ نیت یہ صحت کی شرط ہے، جیسے کہ صلاۃ میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ، حج ہے، اولا، یا یہ کہیں کہ نیت شرط نہیں جیسے کہ وضو اور غسل میں، یعنی خواہ نیت صحت کے لیے شرط ہو یا نہ ہو، ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ کیا ہے نیت پائی جائے۔ اگر نیت نہیں پائی گئی تو خواہ عمل درست ہو یا درست ہو یا نہ ہو، بہرحال اسے ثواب نہیں ملے گا۔ وعلی ھذا، اور اسی اعتبار سے قرروا حدیث انما الاعمال بالنیات انہ من باب المقتضی، اور اسی وجہ سے یعنی بغیر نیت کے عمل درست ثواب نہیں ملے گا، اسی بنیاد پر فقہاء کرام نے اس حدیث کو بتایا کہ انما الاعمال بالنیات یہ باب مقتضی سے ہے، یعنی عبارت النص پر عمل کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اقتضائے عبارت یہاں پر، اقتضائے نص یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر کچھ محذوف ہو، کیونکہ اگر ظاہری اعتبار سے ہم عمل کرنا چاہیں تو یہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے انما حسر کے لیے ہے، اور معرف باللام پر یہ داخل ہوا جو استغراق کے لیے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا نیت ہوگی تو عمل کا وجود ہوگا، ورنہ عمل کا وجود نہیں ہوگا۔ تو یہ تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہم بہت سارے اعمال دیکھتے ہیں جو بغیر نیت کے وجود میں آتے ہیں، تو عبارت النص پر یہاں پر عمل کرنا مشکل ہے، تو اس لیے یہاں پر کہا کہ اقتضائے نص یہ ہے کہ یہاں پر کچھ محذوف ہو، اور یہاں پر اقتضائے نص کے اعتبار سے معنی کہ حکم محذوف ہے، یعنی نیت کے اعتبار سے اعمال کا حکم ہے کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یا عقاب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے بارے میں فرمانا ہے اذ لا یصح بدون التقدیر، کیونکہ یہ حدیث کیا ہے، حدیث کا معنی تقدیر کے بغیر درست ہی نہیں ہوگا، لکثرت وجود الاعمال بدونها، کیونکہ اعمال بہت سارے اعمال اس کے بغیر بھی پائے جاتے ہیں، یعنی نیت نہ ہو تب بھی کیا ہے اعمال پائے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم ظاہری حدیث پر عمل کریں اور عبارت النص کے اعتبار سے عمل کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ بغیر نیت کے کوئی عمل موجود نہ ہو، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال کیا ہے نیت کے بغیر پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر سبب کا اطلاق مسبب پر ہوا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ تو مضاف کیا ہے، الحکم ہے، اور الاعمال یہ مضاف الیہ ہے۔ فقدروا مضافا اے حکم الاعمال،
تو چونکہ اگر عبارت النص پر عمل کرتے تو معنی درست نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر کیا ہے مقدر معنی، اور وہ کیا ہے حکم الاعمال، یعنی یہاں پر حکم اعمال مقدر ہیں۔ وَهُوَ نوعان، اور یہ کیا ہے اس کی دو قسمیں، یعنی حکم اعمال کی، ایک اخروی ہے اور دوسرا دنیاوی۔ اخروی وہ کیا ہے ثواب اور استحقاق عقاب، اور دنیاوی کیا ہے وہ صحت اور فساد، یعنی یہاں پر دو قسمیں ہیں۔ اور ایک دوسری جہت سے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ حکم سے مراد یا تو جواز اعمال ہوگا یا فضیلت اعمال ہوگا، اور جواز اعمال یہ مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ کتاب اللہ کے نسخ کو لازم آئے گا خبر واحد سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعضاء کو دھولنے کا مطلقاً حکم دیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعرابی کو وضو کی تعلیم دی تو وہاں پر نیت کا ذکر نہیں کیا۔ تو اگر نیت جواز کے لیے اور صحت کے لیے شرط ہوتی تو آپ اس کو ضرور بیان کرتے، تو اس لیے دوسرا معنی متعین ہو گیا، اور وہ فضیلت یعنی اخروی ایک طرح سے کہہ لیجیے۔ تو بہرحال دو قسم ہیں، ایک اخروی اور دوسرا کیا ہے دنیاوی۔ اخروی سے مراد وہ ثواب ہے اور استحقاق عقاب ہے، اور دنیاوی سے مراد وہ کیا ہے صحت اور فساد ہے۔ اور یہاں پر جو استحقاق کہا یعنی ڈائریکٹ عقاب نہیں کہا جس طرح سے ثواب کہا، اس لیے کہ آدمی جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو عقاب ہی کا مستحق ہوتا ہے، ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ عقاب وہ پائے گا ہی، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے، اس لیے یہاں پر استحقاق کا لفظ کیا ہے استعمال کیا گیا۔ البتہ اگر کوئی شخص مخالفت کی نیت کر کے قصداً کوئی کام کرے تو وہ کفر ہو جائے گا، اور اگر مخالفت کا قصد نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ صرف کیا ہے گنہگار ہوگا۔ تو بہرحال دو چیزیں ہیں، اخروی اور دنیاوی۔ اخروی ثواب اور استحقاق عقاب کو کہتے ہیں، اور دنیاوی وہ کیا ہے صحت اور فساد کا۔ وقد ارید الاخروی بالاجماع، اور یہاں پر حکم اعمال سے بالاجماع اخروی مراد ہے، یعنی یہاں پر اب جب مشترک ہو گیا کہ حکم اعمال دو چیزوں میں مشترک ہے، اخروی اور دنیاوی میں، تو اب مراد کیا ہے یہاں پر اخروی ہے یا دنیاوی؟ تو کہہ رہے ہیں چونکہ اجماع ہے اخروی پہ مراد ہونے پہ، اس لیے کیا ہے اخروی ہی مراد لیا جائے گا۔ للاجماع علی انہ لا ثواب ولا عقاب الا من نیہ، کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ ثواب اور عقاب یہ نیت ہی پر موقوف ہیں، یعنی آدمی جب نیت کرے گا تبھی ثواب ملے گا، یا نیت کرے گا کیا بولتے ہیں گناہ کی تبھی نیت کرے گا، نیت کیا بولتے تبھی اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ مخالفت کی جب نیت کرے گا تو وہ کفر ہو جائے گا، البتہ مخالفت کی نیت نہ ہو تو کفر نہیں ہوگا لیکن گنہگار ضرور ہوگا۔ فانتفى الآخر ان یکون مرادا، تو دوسرا منتفی ہو گیا کہ وہ مراد ہو، یعنی جب اجماع اس بات پر منعقد ہو گیا کہ اخروی مراد ہے تو اب ہم دنیاوی کیا ہے مراد نہیں لے سکتے۔ اما لأنہ مشترک ولا عموم لہ، یا تو اس وجہ سے کہ یہ مشترک ہے اور اس کے لیے عموم نہیں ہے، یعنی احناف کے نزدیک مشترک کے لیے عموم نہیں ہوتا ہے، مگر اس صورت میں جب کہ مشترک کا ہر فرد ہمیشہ اس پر صادق آئے اور تخلف کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ جواز اور فسادی اعمال کے اثر ہیں، یعنی کوئی بھی عمل کرے گا تو جواز اور فساد پایا جائے گا، لیکن جواز ہو اور ثواب ہی پائے یہ ضروری نہیں، اور اسی طرح سے مطلب فساد ہو جائے تو وہ عقاب ہی پائے ایسا ضروری نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو لیکن ثواب نہ ملے، ایسا ہو سکتا ہے کہ عقاب کا مستحق ہو لیکن عقاب نہ پائے۔ تو چونکہ یہاں پر کیا ہے تواطی یعنی برابر ایسا دونوں فرد صادق نہیں آ رہے ہیں، اس لیے یہ مشترک ہمارے نزدیک نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ دوسری صورت میں کہ یہ مشترک ہے اس کا عموم نہیں ہے، اس لیے وہ اخروی کیا ہے مراد ہوگا، دنیاوی مراد نہیں ہوگا۔ او لاندفاع الضرورہ بھی من صحت الکلام بھی، یا ضرورت کے منتفع ہونے کی وجہ سے اس صحت کلام
کہ اس کے ذریعے صحیح ہو جانے کی وجہ سے، یعنی یہاں پر ضرورت ختم ہو گئی۔ جب ہم نے اخروی مراد لے لیا اور کلام درست ہو گیا تو اب ہمیں کیا بولتے ہیں، دنیاوی مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو چیز ہم نے متعین کی ہے وہ یا تو اس وجہ سے کہ مشترک لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی عموم نہیں ہے احناف کے نزدیک، تو ایسی صورت میں ہم اخروی مراد لیں گے اور دنیاوی مراد نہیں لیں گے۔ یا ہے کہ جب اخروی مراد لے لیے تو ضرورت پوری ہو گئی تو اب مزید دنیاوی مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا حاجت الی الاخر، تو اب دوسرے کی حاجت نہیں اور ضرورت نہیں۔ والثانی اوجہ لأن الاول لا يسلمه الخصم لأنه قائل بعموم المشترک، اور دوسری صورت زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ جب ہم نے اخروی مراد لے لیا اور اس سے ضرورت پوری ہو گئی تو اب دنیاوی حکم اعمال مراد لینے کی ضرورت نہیں، یعنی صحت و فساد۔ لأن الاول، کیوں دوسرا زیادہ بہتر ہے، یعنی ضرورت پوری ہونے والی، ضرورت ختم ہو گئی، کیونکہ اول کو خصم تسلیم نہیں کرے گا، یعنی شوافع جو عموم مانتے ہیں مشترک میں وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے خلاف نظریہ رکھتے ہیں۔ لأنه قائل بعموم المشترک، کیونکہ وہ عموم مشترک کے قائل ہیں۔ اگرچہ عموم مشترک کی صورت میں بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کیونکہ مختلف فی معاملے میں استدلال ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہتر وہی ہے کہ جب کلام کی صحت مکمل ہو گئی اور ضرورت اخروی مراد لینے سے پوری ہو گئی تو اب کیا ہے، دنیاوی مراد لینے کی ضرورت نہیں۔ تو ہم آج کے سبق میں یہیں پر الاشباہ کی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر مزید پڑھایا جائے گا۔ تو بہرحال اتنی بات واضح ہو گئی کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں ملے گا۔ اب یہ کہ کیا ایسے اعمال کو صرف شامل ہے جس کے لیے نیت شرط ہے یا جس کے لیے نیت شرط نہیں، تو اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ نیت شرط ہو یا نہ شرط ہو، نیت جب ہوگی تبھی ثواب ملے گا، اس کے بغیر نہیں۔ اور انما الاعمال بالنیات، اس پر عبارت النص پر اس پر عمل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عبارت النص پر عمل کرنے سے مشکل ہو جائے گی اور لازم آئے گا کوئی عمل بغیر نیت کے پائے ہی نہ جائے، حالانکہ بہت سارے اعمال بغیر نیت کے پائے جاتے ہیں۔ تو اقتضاء نص یہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز محذوف ہو، تو اس کو محذوف مانا حکم الاعمال، یعنی حکم الاعمال یہاں پر محذوف ہے۔ اور حکم الاعمال بھی دو طریقے کے ہیں، اخروی اور دنیاوی، اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ اخروی، اجماع کی وجہ سے۔ اور اب یہ اجماع کی وجہ سے مراد ہے تو کیوں مراد ہے؟ یا تو یہ اس وجہ سے کہ یہ مشترک ہے اور اس کا کوئی عموم نہیں ہے، عموم نہیں ہے تو اخروی پر لوگوں کا اجماع ہو گیا، یا یہ کہ ضرورت پوری ہو گئی اخروی مراد لینے کی وجہ سے تو اب دنیاوی مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب ہی بہتر ہے، یعنی ضرورت پوری ہو گئی اخروی مراد لینے سے، کیونکہ کیا ہے، مد مقابل جو شوافع وغیرہ ہیں وہ اسے تسلیم نہیں کریں گے کہ مشترک میں عموم نہیں ہوتا، اگرچہ احناف کے نزدیک کیا ہے، مشترک میں عموم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہیں پر ہم بات موقوف کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ سبق میں مزید پڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔